بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کتاب کے پہلے سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی وجہ، کلمہ کو کلام پر مقدم کرنے کی وجہ، اور تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی قسمیں۔ لیکن سبق ہم بعد میں شروع کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کے ابواب کا تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کتاب کے کل 5 باب ہیں۔ جو پہلا باب ہے مبادیات یعنی ابتدائی باتیں، اس پہلے باب کا پہلا سبق ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے 4 باب مزید ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مرفوعات، دوسرا ہے منصوبات، تیسرا ہے مجرورات اور چوتھا ہے توابع۔ 4 یہ ہیں اور 5واں مبادیات ہے۔ تو ان 5 ابواب سے اس پوری کتاب کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سبق بسم اللہ سے شروع کرنے کی وجہ۔ یہ کتاب کی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہے الکلمہ، یعنی کلمہ سے کتاب کو آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیوں کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے اقتداء بالقرآن کرتے ہوئے، چونکہ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ دوسری وجہ ہے اقتداء بالحدیث، حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، چونکہ حدیث مبارک میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یا ہم کہیں کہ تسمیہ سے کاموں کے آغاز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے ہیں ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا گیا ہے، تو اس لیے حدیث مبارک کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے اقتداء بالسلف صالحین، سلف صالحین وہ بھی اپنی جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی بات جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے کہ حضرت نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کلمہ مفرد لفظ کو کہتے ہیں، وہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، اور کلام مرکب لفظ کو کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے ملا کر کلام کو بنایا جاتا ہے، اس کلام کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کلمے سے، کلام سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے کافیہ، یہ انتہائی مختصر الفاظ میں لکھی گئی ہے، جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختصار سے کام لے کر بغیر کسی تمہید کے نحو کی تعریف نہیں بتائی، نحو کا موضوع نہیں بتایا، کلمہ اور کلام شروع کر دیا۔ اور چونکہ کلمہ بمنزلہ مفرد کے ہے اور کلام بمنزلہ مرکب کے ہوتا ہے، اور مفرد کا مرکب پر مقدم ہونا چونکہ مشہور و معروف ہے، اس لیے حضرت نے یہاں پر بھی کلمے کو کلام پر مقدم کر دیا۔ 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی، کلمے کو کلام پر مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہو گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی قسمیں۔ دیکھیں الف لام کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسمی، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے حرفی۔ اب اسمی کیا ہوتا ہے؟ اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ جیسے اسم فاعل کا صیغہ ہے ضارب، اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا الضارب۔ اسم مفعول کا صیغہ ہے مضروب، اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا المضروب۔ اس کے علاوہ جو الف لام داخل ہوتا ہے اس کو حرفی کہتے ہیں۔ اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے زائد اور نمبر 2 ہے غیر زائد۔ اب زائد اور غیر زائد کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں زائد وہ ہوتا ہے جس کو حذف کرنے سے کلام کے مقصودی معنی میں کچھ خرابی پیش نہیں آتی۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يُعْنِينِي، یعنی میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا جو مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو میں وہاں سے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا۔ یہاں پہ جو ہے نا علی اللئیم، اللئیم یہ کمینہ، اس کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام زائد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے یسبنی، اور یسبنی جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے۔ تو اگر صفت نکرہ ہے تو موصوف کو بھی نکرہ ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو الف لام ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ چاہے لئیم ہوتا چاہے اللئیم ہوتا، یہ دونوں صورتوں کے اندر ہی نکرہ ہے۔ الف لام داخل کر دیں یا الف لام کو آپ حذف کر دیں تب بھی کلام کے مقصودی معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیش نہیں آ رہی۔ یہ تو ہو گیا الف لام زائدہ۔ دوسرا ہوتا ہے الف لام غیر زائد۔
الف لام غیر زائد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ حذف کر دیں تو کلام کے مقصودی معنی کے اندر خرابی پیش آتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے الرجل قائم۔ اب اس میں الرجل مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، لیکن اس کے اوپر جو الف لام ہے اس کے اگر آپ اس کو حذف کر دیں، اس کو آپ ایسے کر دیں رجل قائم، کلام کا مقصودی معنی بالکل خراب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مبتدا کا نکرہ بننا لازم آئے گا، اور نکرہ کا مبتدا بنانا یہ ویسے ہی درست نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں موصوف صفت بن جائیں گے، تو خلاصہ یہ ہے کہ کلام کا بالکل معنی تبدیل ہو جائے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں الف لام غیر زائد، کہ یہاں پہ الف لام زائد نہیں ہے۔ پھر اس غیر زائد کے آگے 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے الف لام استغراقی، دوسرے نمبر پر ہے جنسی، تیسرے نمبر پر ہے عہد ذہنی، چوتھے نمبر پر ہے عہد خارجی۔ اس کے متعلق ہم تفصیلی ایک سبق ریکارڈ کروا چکے ہیں زاد الطالبین کے اندر، لیکن ہم یہاں پہ اس کو خلاصتاً دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے الف لام استغراقی۔ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، الانسان اس میں تمام کے تمام افراد مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام جنسی۔ الف لام جنسی وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس سے مدخول سے افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ ان کی ماہیت اور صفات مراد ہوتی ہیں، جیسے الرجل خیر من المرأة میں الرجل اور المرأة میں الف لام، ان دونوں کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی الف لام جنسی کا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی۔ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوتے ہیں اور وہ متکلم کی ذہن کے اندر متعین ہوتے ہیں، سامع کے ذہن کے اندر متعین نہیں ہوتے، جیسا کہتا ہے انی اخاف ان یاکلہ الذئب میں الذئب میں الف لام۔ اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد خارجی کا۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے بعض متعین افراد مراد ہوتے ہیں جو کہ متکلم اور سامع دونوں کو معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے فعصی فرعون الرسول۔ اس میں جو الرسول کے اوپر الف لام ہے یہ بھی عہد خارجی کا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کس رسول کی فرعون نے مخالفت کی تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا پورے سبق کا۔ ہم نے آج کے سبق میں 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا گیا، تو یہ بتا دیا کہ کلمہ بمنزلہ مفرد کے ہے اور کلام بمنزلہ مرکب کے ہے، اور مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الف لام کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے حرفی۔ پھر حرفی کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زائد اور دوسرا ہے غیر زائد۔ پھر غیر زائد کے آگے 4 قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد خارجی۔ یہ آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ